اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام یزید تاریخ کے آئینے میں۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہوئیں اس کے ظلم کے سلسلے سے، مدینے سے لے کر کے مکہ، مکہ سے لے کر کے کربلا، پھر کوفہ اور پھر اس کے بعد شام، اور دوبارہ اس نے پھر مدینے پہ چڑھائی کی اور واقعہ حرہ، اور پھر وہ مکے پر گولے کا یعنی آگ برسانا، جس میں غلاف کعبہ کا جل جانا اور بے حرمتی ہونا، یہ تمام چیزوں کو آپ نے پچھلے 2 ایپیسوڈ میں سنا۔ اب آئیے کچھ اہم بلکہ کچھ اعتراض ہیں جو بار بار اٹھتے ہیں، ان کے جواب، اور 1-2 سوال کچھ اس طرح سے کہ جو یزید کی پیروی کرتے ہیں اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ایک کوشش ہوگی تاریخ کے آئینے میں۔ ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ ہے کہ خود چونکہ یزید امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو تو دوست دشمن سبھی معرفت رکھتے ہیں۔ مختصر سا انٹرو دینے کے بعد امام حسین کا، یزید کی کا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتائیں، خود اس کا حسب اور نسب بتائیں، تو ہمارے ان ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا جو یزید کو بہت گہرائی سے نہیں جانتے۔ جی، یہ بہت اہم بات ہے کہ امام حسین اور یزید کے تعلق سے گفتگو جو مسلسل چل رہی ہے، اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے کہ امام حسین کون ہیں اور امام حسین کی شخصیت کیا ہے اور یزید کی شخصیت کیا ہے۔ جی، دونوں کا موازنہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان دونوں کا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان دونوں کا کوئی موازنہ کیا، برابری کی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں امام حسین کا کردار لیتا ہوں۔ امام حسین وہ ہیں کہ مفسرین کی رائے کے مطابق کتنی آیات قرآنی ہیں جو امام حسین علیہ السلام جس کے مصداق ہیں قرآن مجید میں۔ آیہ تطہیر، زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیہ تطہیر میں امام حسین شامل ہے۔ جی جی۔ اور کتنی آیتیں، آیہ مودت ہے جس میں شامل ہیں امام حسین، اور کم سے کم ایک آیت، اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لمبا جو ہے وہ میں طول نہیں کھینچوں گا، بلکہ سب سے بڑی آیت آیہ مباہلہ ہے، جس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ امام حسین اس آیہ مباہلہ میں شامل ہیں، کیونکہ آیہ مباہلہ میں پنجتن کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح۔ کوئی اپنا پرایا بیگانہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آیہ مباہلہ میں ان پنجتن پاک کے علاوہ کسی اور کا نام داخل کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، آیہ تطہیر میں کہا جاتا ہے کہ بھئی پنجتن کے علاوہ کچھ اور شخصیتوں کو بھی داخل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن کسی نے امام حسین کو آیہ تطہیر سے خارج نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ امام حسین اس میں شامل نہیں، تو بالاتفاق امام حسین جو ہے وہ آیہ تطہیر کا ایک جز ہیں۔ آیہ تطہیر آپ کی شان میں نازل کی گئی۔ آیہ مباہلہ کے جب پیغمبر جو ہے وہ مباہلے کے لیے نکلے، تو روایت یہ کہتی ہے، ہر ضعیف سے ضعیف اور قوی سے قوی روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نکلے تو ان کی گود میں امام حسین موجود تھے۔ تو اب جو آیت نکلے گی اور جو آیت آ رہی ہے آیہ مباہلہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کی جائے، تو وہ جو لشکر ہے، جو روحانی لشکر ہے کہ جس نے فتح حاصل کی ہے، اس فتح حاصل کرنے میں امام حسین ایک اہم سپاہی ہیں اس لشکر کے۔ جی جی بالکل۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ امام حسین کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب ذرا آئیے احادیث پیغمبر کے اوپر۔ تو اب احادیث پیغمبر کو جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختصراً تو پہلے میں یہ کہہ دوں کہ رسول اسلام نے جتنی محبت کا اظہار اپنے ان 2 نواسوں سے کیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ مسلسل ان کو اپنے کاندھے پر چڑھاتے تھے، اپنی پشت پر سوار کیا کرتے تھے، اور جو احادیث ہیں ان کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے میں صحیح بخاری کی حدیثیں کوٹ کرتا ہوں کہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں، ہے نا، یہ حدیث ہے جو ہے، اور یہ حدیث پوری دنیا میں مشہور ہے کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی
جنت کے جوانوں کے سردار، جوانان جنت کے سردار. اور یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جنت میں جوانوں کے سردار یہ ہیں تو کوئی اور دوسروں کا سردار ہوگا، نہیں، جنت میں سب جوان ہوں گے. یعنی جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. یہ ہر فرقہ کہتا ہے، یہ شیعہ نہیں کہتے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین اور امام حسن کے لیے الگ الگ جو احادیث ہیں، اور بہت سی ہیں کہ جن میں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہے نا. یہ حدیث ہے کہ جو تمام فرقوں میں مانی جاتی ہے، جانی مانی اور مشہور حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہے نا. تو اس طرح سے پیغمبر کی احادیث کا ایک پورا انبار ہے. آپ فضیلتوں میں آپ صرف شیعہ کتابوں کو نہ دیکھیے، آپ صحاح ستہ کو دیکھیے، آپ ترمذی کو دیکھیے، آپ سنن ابن ماجہ کو دیکھیے، آپ جو ہے وہ موطا امام مالک کو دیکھیے کہ کتنی احادیث امام حسین کی شان میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام سے پیغمبر نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں. اور یہ کہ جنہوں نے ان سے دوستی رکھی اس نے مجھ سے دوستی رکھی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. یہ ایک حدیثوں کا ایک سلسلہ ہے. یہ ہیں امام حسین. امام حسین کا نسب کیا ہے؟ امام حسین بیٹے ہیں کس کے؟ علی ابن ابی طالب کے، جو رسول اسلام کے ساتھ مشن اسلام میں ہر موقع پر رسول کا سینہ سپر ہے، رسول کی ڈھال بنا ہوا ہے. کوئی تلوار، کوئی اسلحہ، کوئی نیزہ رسول تک پہنچ نہیں پایا اس لیے کہ حضرت علی سامنے کھڑے ہوئے تھے. کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں پر اسلام پر خطرہ آیا ہو، رسول اسلام پر خطرہ آیا ہو اور امیر المومنین موجود نہ رہے ہوں. جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں امر آ گیا اور جو ہے وہ خیمے میں، رسول کے خیمے میں اپنا نیزہ چبھو کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مقابلے پر نکلے، تو کوئی نہیں نکل رہا ہے سوائے امیر المومنین کے. جنگ احد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے کوئی جو ان لوگوں کے مقابلے پہ، ایسے لوگوں کے آئے، رسول کہہ رہے ہیں علی تم چلے جاؤ. جنگ بدر میں جو ہے جہاں 313 لوگ تھے کہ جن کے پاس نہ تلوار ہے، نہ زرہ ہے، نہ جو ہے وہ ڈھال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں حضرت علی ایک ہیرو کے طور پر ابھر کے سامنے آتے. جنگ خیبر ہے کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر بار بار شکست کھا کے واپس آ رہا ہے، وہاں پہ امیر المومنین جاتے ہیں اور مرہب کو قتل کرتے ہیں. اور امام حسین کس کے پوتے ہیں؟ اس ابو طالب کے پوتے ہیں جس نے پورے دور مکہ میں رسول کی حفاظت کی، ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ امام حسین کا شجرہ نسب ہے اور یہ امام حسین کی ذاتی فضیلتیں ہیں. یعنی نسبی اعتبار سے کون ہیں اور ذاتی اعتبار سے امام حسین کون ہیں. اچھا، اب یہ تو دور رسالت کی بات ہو گئی. دور رسالت کے بعد امام حسین ایک ایسی پرسنالٹی کے طور پہ مدینے میں سامنے آتے ہیں کہ جن سے زیادہ با اعتبار کوئی اور دوسری شخصیت مدینے میں نہیں پائی جاتی، کسی اعتبار سے نہیں پائی جاتی. اگر جو ہے انہوں نے کسی خلیفہ زادے کو غلام کہہ دیا تو خلیفہ نے یہ کہا کہ ان سے صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، جا کر کے لکھوا لو کہ یہ ہمارے غلام ہیں. اگر یہ لکھ کے دے دیں کہ تم ان کے غلام ہو تو تمہاری نجات ہو جائے گی. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ امام حسین کی شخصیت ہے اور یہ مختصراً امام حسین کا سلسلہ نسب ہے. اب اس کے بعد ہم اچھا ایک اور ٹیکنیکل بات میں کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی یہ باتیں تو ہو گئی محبت کی، یہ باتیں تو ہو گئی فضیلت کی، یہ باتیں تو ہو گئی الفت کی، لیکن ٹیکنیکلی مسلمانوں میں ایک ٹرم بہت رائج ہے اور وہ ہے صحابیت کی ٹرم. کہ جو صحابی ہے وہ بہت بلند ہے، جو صحابی ہے اس کا مقابلہ دوسرا نہیں کر سکتا. کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو وہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میں مسلمانوں سے مخاطب کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں للہ ہاتھ جوڑ کے یہ بتاؤ امام حسین صحابی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ امام حسین صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ان کے مقابلے پہ یزید جو سامنے ہے، تم اس کی کتنی ہی وکالت کر لو، صرف اتنا بتا دو کہ کیا وہ صحابی ہے رسول کا؟ نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. تو جب صحابی اور غیر صحابی آپس میں ٹکرائیں گے تو فضیلت اور حق کس کے ساتھ ہوگا؟ تو امام حسین صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اور امام حسین اپنی شخصی فضیلتوں کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کے مصداق ہیں، رسول کی حدیثوں کے مصداق ہیں. اب ہم جو ہیں وہ یزید کو لے لیتے ہیں. یزید کے اوپر ظاہر ہے کہ قرآن میں تو کوئی آیت نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں شجر ملعونہ کہا گیا ہے وہ یہی بنی امیہ کا شجر ہے کہ جس کی ایک شاخ کا نام یزید ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یزید کون ہے، یزید کس کا بیٹا ہے، یزید کس کا پوتا ہے.
تو یزید امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے بیٹے ہیں. یہ امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کون ہیں؟ کب اسلام لائے؟ تو کہا گیا فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. تو فتح مکہ اگر ان کی تمام چیزوں کو ہٹا بھی دیا جائے تو فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں کا اسلام کیا مہاجر و انصار کے سامنے آ سکتا ہے؟ یہ کس کے پوتے ہیں؟ یہ اس کے پوتے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول اسلام سے جنگ کرتا رہا، یعنی ابو سفیان، جس نے جو ہے وہ ہر موقع پر رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہر موقع پر اسلام کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، ہر موقع پر اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کی. یہ کس کے پوتے؟ ان کی دادی کون ہے؟ ان کی دادی وہ ہندا ہیں کہ جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا، جناب حمزہ کا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا. میدان احد میں جو ہے وہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی، ان کا مسئلہ کیا، ان کے جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے اعضاء و جوارے الگ کیے، جدا کیے. اور اس کے بعد جب اس پر بھی اس کی جو ہے نفرت کی آگ نہیں بجھی تو اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں سے چبایا. اسی لیے اس کو آکلۃ الاکباد کہا جاتا ہے. کبد جو ہے وہ جگر کو کہا جاتا ہے کہ جگر خارہ، اردو میں اس کو جگر خارہ، ہندا جگر خارہ کہا جاتا ہے. جگر خارہ یعنی رسول کے چچا کا جگر چبانے والی. یعنی اس کو اتنی نفرت تھی رسول اسلام اور ان کے چچا حضرت حمزہ سے کہ ان کی شہادت سے اس کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی، بلکہ وہ ان کا جگر چبانے نکلی. اور اس نے جگر چبانے کی کوشش کی، چبا نہ سکی تو تھوک دیا. لیکن یہ کہ اسی نے جو ہے وحشی کو رشوت دے کر کے اس بات پر مامور کیا تھا کہ تم کسی طریقے سے حمزہ کو قتل کرو، علی کو قتل کرو، حمزہ کو قتل کرو. تو یہ جو یزید ہیں یہ چشم و چراغ ہیں ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کا ہر ایک فرد اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا. اور یہ ہندا اور ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے. جب ان سے کہا گیا کہہ دو لا الہ الا اللہ ورنہ بھی تمہاری گردن کٹنے والی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ سر جھکا کے انتہائی مردہ لہجے میں یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پیغمبر نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ چلے جاؤ میرے سامنے سے. اور اس کے بعد بھی ان کی اسلام دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب کہیں یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد جو ہے وہ جنگ حنین ہوئی ہے، جس میں جنگ حنین میں رسول اپنے لشکر کے ساتھ جاتے ہیں. اور جیسے ہی اسلامی لشکر کو ہار ہونے لگی، یہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ بہت خوش ہو گئے، اچھل کے جو ہے وہ دشمن کی داد دینے لگے کہ کیا کہنا، تم لوگ ایسے ہو کہ جو اسلام کو ختم کرنے والے ہو. لیکن جیسے ہی لشکر اسلام جو ہے فتح یاب ہوا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا گیا. اس کے بعد رسول اسلام کی وفات کے بعد یہی وہ صحابہ ہیں کہ جو حضرت علی کے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کھڑے ہوئیے، ہم مدینے اور مکے کے مدینے کو جو ہے وہ گھوڑوں اور سواروں سے اور پیادوں سے بھر دیں گے. اور آپ تو یعنی یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ مدینے میں سول وار کرنا چاہتے تھے. امیر المومنین نے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے، تم تو اسلام کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہو. تو یہ ایک سلسلہ ہے پورا. امام حسین کا ایک سلسلہ ہے اسلام بچانے والوں کا، ان کا ایک سلسلہ ہے اسلام کو ختم کرنے والوں کا. لیکن کیا کیا جائے، یہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ مسند خلافت پر پہنچ جاتے ہیں. اور مسند خلافت پر پہنچنے کے بعد امام حسین کے سامنے سفارہ ہوتے ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا نام امام حسین کے ساتھ لیا جاتا ہے. امام حسین فضیلتوں کے پہاڑ کا نام ہے، فضیلتوں کے سمندر کا نام ہے، جس کے مقابلے پہ کوئی ایک فضیلت بھی ان کی نہیں ہے کہ جو امام حسین کے سامنے ان کو ٹھہرنے دے. تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ مد مقابل کی حیثیت کیا ہے. کہاں امام حسین فرزند علی و فاطمہ، اور کہاں جو ہیں یہ جو ہے وہ یزید ابن معاویہ کہ جن کے پورے خاندان، جن کا خمیر ہی اسلام دشمنی سے تیار ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو اور اس بات کو سمجھنا ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی گفتگو کا جو آخری حصہ تھا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دشمنوں کو پیش کیا گیا، آپ نے نام بھی لیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو بڑے ہی مردہ دل کے ساتھ کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو آج بھی بہت سے مسلمان یہ لاجک پیش کرتے ہیں یزید کے لیے بھی کہ ٹھیک ہے، وہ تو قبول کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ قبول کرتے ہیں کہ امام حسین کو اس نے قتل کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا. لیکن جب رسول ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہوگا، کتنا رحم کرنے والا، رحیم ہے، کریم ہے. اگر روز قیامت اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو تم لوگ کیوں اس کو اتنا لعنت ملامت کر رہے ہو؟
نہ کرو. حضور روز قیامت اللہ کیا کرنے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا میں ہم کو تعلیم یہی دی گئی ہے کہ تم ظالم کے حامی نہ بنو، ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے حامی رہو. اس لیے ہم جو ہے، اور اگر یہ لاجک دی جائے گی تو پھر یہ لاجک آپ کس پہ اپلائی کریں گے؟ کیا یزید پہلا اور آخری آدمی جس پہ اپلائی کریں گے؟ سب سے پہلے آپ شیطان کے لیے یہ لاجک دیجئے کہ آپ ابلیس کو برا نہ کہیے جس کو قرآن برا کہہ رہا ہے. قرآن جس کو برا کہہ رہا ہے آپ اس کو برا نہ کہیے، اس لیے کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے. اور پھر جتنے سلاطین اور جبارین اور مستکبرین جتنے ہیں ان سب کو آپ اپنے نظروں میں لائیے. فرعون کو بھی اللہ معاف کر دے گا کہ جس کو قرآن میں، جس کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے. فرعون کو بھی معاف کر دے گا، نمرود کو بھی معاف کر دے گا، ابو لہب کو بھی معاف کر دے گا، سب کو معاف کر دے گا تو یزید کو بھی معاف کر دے گا. جب ابلیس معاف کیا جائے گا تو یزید بھی معاف کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر عدل و انصاف کوئی شے ہے تو ہم کو یہی کہا گیا ہے، ہم سے یہی بتایا گیا ہے کہ معاشرے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھی بنیں، ظلم کو کنڈیم کریں اور ظالم کو کنڈیم کریں. ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں. روز قیامت کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا. یہ لاجک اگر لگائی جائے گی تو خداوند عالم یزید کو معاف کرنے سے پہلے شیطان کو معاف کرے گا. اچھا، یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسا، یہ اس پہ جو ہے وہ یعنی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جبکہ سامنے یزید تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اس میں لاجک کیا ہے؟ ویری گڈ. اس میں لاجک یہی ہے کہ اگر امام حسین اپنا اور یزید کا نام ڈائریکٹ لے لیتے تو یہ معاملہ وہیں تک رہ جاتا. لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ پہچانو یزید جیسا، یعنی آگے بھی یزید پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ یزید ان کو پہچانو کہ وہ یزید کیسے ہوں گے. وہ یزید صفت لوگ کون ہوں گے؟ وہ یزید صفت وہی ہوں گے جو بظاہر شریعت پہ عمل کر رہے ہوں گے. جیسے لشکر یزیدی بظاہر نماز پڑھ رہا تھا، بظاہر اذان دے رہا تھا، لیکن اذان دے کے نماز پڑھ کے نواسہ رسول کو قتل کر رہا تھا. جی تو مجھ جیسا، اس میں امام حسین اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یزید جیسے، یزید اپنی تمام خباثتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ حسین جیسا فضیلتوں کا پہاڑ، حسین جیسا فضیلتوں کا سمندر یزید جیسے خباثتوں کے مرکز کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی یزید جیسے ہوتے رہیں گے. اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان یہی ہوگی کہ بظاہر شریعت پہ عمل کریں گے لیکن روح شریعت کو ختم کریں گے. اور وہ کیا جو ہے علامت کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے قتل کریں گے. آئیے آج بھی میں آپ کو ایسے لوگ دکھا دیتا ہوں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور لوگوں کو قتل کریں. جیسے کہ اسلام کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز آپ دیکھ رہے ہیں، داعش کو دیکھ رہے ہیں، ISIS کو دیکھ رہے ہیں، القاعدہ کو دیکھ رہے ہیں اور جو طالبان کو دیکھ رہے ہیں. یہ سب کون ہیں؟ یہ وہی فکر ہے کہ نماز پڑھتے رہو، لوگوں کو کے گلے کاٹتے رہو. تو یہ جو بات ہے یزید جیسا، یعنی یزید جیسا کہہ کر کے آنے والے یزیدیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. یعنی مجھ جیسا نہیں کر سکتا تو یعنی پھر ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو نہیں ماننا چاہیے، یعنی فالو نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو جو گلے کاٹ رہے ہیں. بالکل نہیں بھئی. کیا دین جو ہے وہ گلے کاٹنے کا پیغام دیتا ہے؟ دین تو گلے ملانے کا پیغام دیتا ہے. دین نے تو معانقے کا پیغام دیا تھا، مصافحے کا پیغام دیا تھا. لیکن یہ لوگ ہیں کہ معانقے کی جگہ گردن کاٹتے ہیں، مصافحے کی جگہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. تو کیا دین جو ہے وہ توڑنے کے لیے، خون بہانے کے لیے، فساد کرنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے آیا ہے؟ حسینی جو دین، حسینی دین ہے، علوی دین ہے، حسینی دین ہے، وہ کون سا دین ہے جس میں سب کے لیے جگہ ہے؟ اور جو اموی دین ہے اس میں اپنے علاوہ کسی کے لیے جگہ نہیں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک آخر میں سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے آپ تک بھی بات پہنچی ہو، ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی ہو. دیکھیے، سوال اس طرح سے ہم پٹ اپ کرتے ہیں چونکہ لاجک ملا کر کے جب پیش کیا جاتا ہے نا تو جو ذرا سا سادے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں صحیح بات تو ہے. وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ امام حسین مدینے سے نکل رہے ہیں یا مکے سے بھی جب وہاں سے بھی نکل رہے ہیں تو جو مفہوم ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. محمد حنفیہ روک رہے ہیں، جناب ام سلمہ روک رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، میرے گھر کی خواتین کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، امام حسین جانتے تھے کہ میرے گھر کی عورتوں کو اسیر کیا جائے گا.
اور وہ کہہ رہے تھے میں شہید ہو جاؤں گا. تو امام حسین جب کربلا میں پہنچے ہیں تو یزید ادھر سے جب حملہ کرتا ہے، یہ سب یعنی اللہ کا پری پلان ہے کہ یہ شہید ہوں گے، یزید کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اس لیے جو ہے وہ نہ یزید کو برا بھلا کہو، امام حسین کا قصیدہ پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو. یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میننگ لیس ایک گفتگو ہے اگر کوئی ایسے ہی گفتگو کرتا ہے. پہلی بات کہ امام حسین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہوں گا، اس کو آپ ان چیزوں سے قطع نظر کہ وہ علم غیب کے مالک ہے یا نہیں ہے، ایک عام باشعور آدمی بھی ان حالات میں جان رہا ہے کہ میرے سامنے دو ہی آپشن ہے، یا تو میں بک جاؤں یا شہید ہو جاؤں. اور امام حسین جب بکنے پہ تیار نہیں ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا. تو امام حسین حالات کو دیکھ رہے ہیں، شہید ہو جاؤں گا. تو اس کے ذریعے سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس کا مطلب یہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر وہی بات تاریخ کا دھارا الٹا ہمیں موڑنا ہوگا کہ پھر ہم جو ہے وہیں سے شروع ہوں گے کہ آدم اور ابلیس کے معاملے میں کہ خداوند عالم یہی چاہتا تھا کہ حضرت آدم کو نکالا جائے. پھر جو ہے وہ حابیل اور قابیل کی جنگ میں بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ ایک قتل ہو جائے اور ایک جو ہے وہ قاتل. اور یہاں تک کہ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ ڈیوائن پلاننگ کا حصہ تھا. ڈیوائن پلاننگ کا کوئی حصہ نہیں تھا، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے. یزید اختیاری طور پہ امام حسین کو شہید کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اور امام حسین اختیاری طور پر شہید ہو رہے ہیں دین بچانے کے لیے، انسانی ویلیوز بچانے کے لیے. تو جب اختیاری طور پر جب ہم اپنے عمل کے مختار ہیں تو یزید اپنے عمل کا مختار نہیں ہے. تو اس کا تو یہ مطلب وہ ہے کہ پھر ہم جو نہ ہم سے کوئی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، نہ کسی سے کوئی پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے. یہ ڈیوائن اسکیم کا حوالہ وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن کو مجرمین کو بچانا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کوئی کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اگر ذرہ برابر شر کیا ہوگا تو وہ اس کو اس دن دیکھے گا. جب ذرہ برابر برائی اور اچھائی اوور لک نہیں کی جائے گی تو اتنی بڑی شہادت کیسے اوور لک کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بچانے کا ایک بچانے کا ایک طریقہ ہے. یہ جو ہے وہ ان وکیلوں کے مختلف طرح سے لوگوں کو ورغلانے کا طریقہ ہے، سادہ لوہ انسانوں کو ورغلانے کا طریقہ ہے، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے بنی امیہ کی نمک خواری کا حق ادا کیا جا سکے. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے ناظرین کو بالخصوص ان تمام حضرات کو جو بہت کچھ اس ٹاپک کے سلسلے سے نہیں جانتے تھے، انہیں آپ کیا پیغام دیں گے، خاص کر اس نظریے سے کہ ہمیں صرف یعنی امام حسین کی شہادت قصیدہ نہیں پڑھنا بلکہ دشمن شناسی بھی ہمیں ہونا چاہیے. دشمن شناسی بھی ہونا چاہیے اور امام حسین شناسی بھی ہونی چاہیے، حسین شناسی بھی ہونی چاہیے، کربلا شناسی بھی ہونی چاہیے. میں بہت ہی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ اپیل کروں گا، للہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ چونکہ آپ امام حسین کے عزادار ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو آپ امام حسین کو پہچانیے، کربلا کو پہچانیے. کربلا جو ہے وہ ایک مستقل جنگ کا نام ہے. کربلا ایک ایسی فیصلہ کن جنگ ہے کہ جس نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا. للہ کربلا کو پہچانیے، امام حسین کو پہچانیے اور مشن کربلا کے مشن کو سمجھیے. امام حسین اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، امام حسین اس لیے نکلے تھے تاکہ بلند انسانی ویلیوز دنیا میں قائم رہیں، عزت نفس برقرار رہے، حریت برقرار رہے، آزادی برقرار رہے، نیکی برقرار رہے، عدل برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف اگر سب بک جاتے تو پھر کون کھڑا ہوتا؟ حکومت میں ہم نے بڑے بڑوں کو بکتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اگر امام حسین کی ذات نہ ہو تو آپ بتائیے تاریخ اسلام کے پورے طول و عرض میں کون ہے جو حکومت کے سامنے اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟
ہم نے تو بڑے بڑوں کو صرف بکتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو بڑے بڑوں کو صرف جو ہے وہ خوشامدیں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو بڑے بڑوں کو تعویلیں کرتے ہوئے دیکھا، عذر کرتے ہوئے دیکھا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا تو امام حسین کو دیکھا۔ امام حسین دنیا کے تمام آزادوں کے سردار ہیں، امام حسین عزت نفس کے سردار ہیں۔ تاریخ اسلام میں حکومت اور ملوکیت کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے آپ بتائیے؟ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف ذات حسین ابن علی ہے۔ اس کو آپ پہچانیے اور اپنی عزاداری ذکر حسین کی قدر کیجئے، کربلا کی قدر کیجئے، کربلا کو اپنے معاشرے میں پیدا کیجئے، کربلا کی ویلیوز کو پیدا کیجئے، تاکہ ہماری صفوں میں پھر کوئی یزید نہ پیدا ہو سکے، ہماری صفوں میں پھر کوئی ظالم نہ پیدا ہو سکے، ہماری صفوں میں پھر کوئی مجرم نہ پیدا ہو سکے، اور ہمارا معاشرہ امام حسین کے رنگ میں رنگ جائے۔ جب ہم امام حسین کے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ مقصد کربلا پورا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے ہمارے یہ 3 ایپیسوڈ کی سیریز یہیں تمام ہوتی ہے، یزید تاریخ کے آئینے میں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر باریکیوں پہ ہم نے کوشش کی کہ نظر رہے اور آپ تک وہ تمام چیزوں کو بڑے احسن انداز میں ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے آپ تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ دشمن شناسی بھی بہت ضروری ہے کہ امام حسین نے فقط اس زمانے کے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا تھا، فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔